یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی. ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے. میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے. افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا جب ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. اللہ بولتا ہے. وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے. دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے. تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کرتے. جھوٹ بولو پیسہ بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچاؤ. سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو. اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھو، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالا تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو. تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہہ رہا کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے. کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے. پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار اس کو
ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دیتی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا، اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو، کیا عجب بات ہے۔ اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔
زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے. اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اندر دیکھ باہر نہ دیکھ، اندر جھانک. تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا کہ سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ. یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے. اللہ ملا تو سستا سودا. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو. یا ابت فعل، ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کا خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی. اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی. ایسا اطمینان سے چکے. اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے. اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ارے میرے بھائیو 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد. 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچا ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں. اور بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور تو رک جائے. نہیں سیدھا الٹا. تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے. پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل. کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے، میں حاضر. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا تھی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے.
ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم اور اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن الليل فاسجد له وسبح لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟
صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر الی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک علی قلبک علی قلبک۔ پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگھم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، وہ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔
तवाज़ो आज ही उसका लिबास होगा, तवाज़ो आज ही उसका लिबास होगा। वो कुल कायनात का इमाम होगा। उसके जरिए से अंधों को रोशनी मिलेगी, बहरों को कान मिलेंगे, गुमराहों को हिदायत मिलेगी, जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, टूटे दिल आपस में जुड़ेंगे, कबीले कौमें मिलकर आपस में उम्मत बनेगी। ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन क़म्वाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहर बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफ़क़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ हाँ, ये वो है जो आज उम्मत के घरों से निकल गया। ये वो है जो दुनिया से जाते हुए उम्मत को याद कर रहा था। हर कोई अपने बच्चों को याद करता है। मेरे बाप हार्ट अटैक में अचानक गए, बेटियां दूर थी, एक लाहौर में थी, एक फैसलाबाद में थी। वो कहें वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी बेटियां मुझे मिलाओ। पर उस वक्त ना कोई टेलीफोन थे ऐसे, ना कोई ऐसे वो आपस में कोई राब्ते थे, तो वो नहीं पहुंच सकी। वो मेरा बाप यही हसरत लेके मर गया कि मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा। ये मेरे नबी आज 12 रबीउल अव्वल है और 7 जून है, 633 ईस्वी है और 11 हिजरी है और पीर का दिन है और 10 से 12 के दरमियान का टाइम है और इशारा हो चुका है कि आज महबूब की मुलाकात है। आप अपनी सारी बेगमात को बुलाया और उनको रुखसत किया, फिर बेटे को बुलाया, मुलाकात की, रुखसत किया, फिर अली को बुलाया और गोद में सर रखा, कमर पे हाथ फेरा, कुछ दुआ दी, फिर रुखसत किया, फिर सबसे आखिर में हसनैन को बुलाया। हसन को इधर लिया, हुसैन को इधर लिया, दोनों के सर चूमे और साथ ही आंसू जारी हो गए। बीवियों को रुखसत करके नहीं रोए, बच्ची को रुखसत करके नहीं रोए, दामाद को रुखसत करके नहीं रोए। जब बच्चों को सीने से लगाया तो आंखों में आंसू कि आप देख रहे थे कि एक को जहर में मार दिया जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, उसने मुंह पे छड़ी मारी और कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा रोशन चेहरा मैंने नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो, कहने लगे बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से हटा, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों को मेरे नबी ने चूमा हुआ है। ये सब कुछ आपकी नजर के सामने आ रहा है। दुआ नहीं की, दुआ नहीं की। एक खबर पहले दी, देख रहा हूं एक कुत्ता है काला चिट्टा मेरी औलाद का खून पी रहा है। जब करबला में लश्कर आमने सामने हुए और शिमर पे इमाम अली मकाम की नजर पड़ी तो अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने अर्ज की क्या सच कहा? फरमाया वो देखो सामने जो खड़ा हुआ है शिमर, उसको बरस की बीमारी हुई तो रंग काला था तो सफेद दाग लग गए। तो आपने कहा मेरे 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 हबीब ने कहा था एक काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। वो खड़ा हुआ है, हाथ तो नहीं उठाए कि अल्लाह ये ना हो, मेरा बच्चा ज़बा ना हो, मेरा बच्चा जहर में ना तड़पे, जहर का तड़पना। सबको रुखसत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए किस हस्ती को बुलाया है, चंद पौंड के पीछे, जहां मौत पूछ के जाए। आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूं। मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूं। मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया, या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं। अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहां जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाइयों बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से, जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा। ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है,
ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے. اللہ خوش ہو رہا. اور جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے. آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش.